ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے چینل پر آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ یہ روشن راستے کی سیریز نمبر 4 میں آج ہمارا موضوع صف ہے۔ جی ہاں، وہی صف جس کا ذکر ڈاکٹر اقبال نے یوں کیا ہے: ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ سورہ صف میں ہم نے پڑھا ہے کہ صف بنا کر کام کرنا ایمان والوں کی صفت ہے۔ یہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل ہے۔ اس میں ایک اچھے عمل کے ساتھ کئی اچھے عمل بھی جڑ جاتے ہیں، اور صفوں کی درستگی دلوں کی درستگی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ وضو نماز کے لیے کتنا ضروری ہے، اس لیے نمازی کو چاہیے کہ وہ جسمانی و ذہنی پراگندگی کو اپنے آپ سے دھو لے، نہ نجاست جسم پر موجود ہو، نہ خراب خیالات ذہن میں جگہ پائیں، کیونکہ جو کام وہ شوق و دلچسپی سے کرے گا وہ خوبصورت ہوگا اور اللہ کے نزدیک بھی اس کی خوشی کا باعث ہوگا۔ خصوصاً رمضان میں نہ صرف مسجدیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہم روزمرہ زندگی کے فرائض انجام دیتے ہیں اور روزگار حاصل کرتے ہیں، ایسے کام بھی عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن جب لوگ صفوں میں کھڑے ہوں اور نماز شروع ہو چکی ہو تو کچھ ایسی باتیں کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتی ہیں جس پر کوئی اختیار نہ ہو۔ مثلاً کسی کو چھینک آ جائے اور اس نے ہاتھ رکھ کر چھینٹوں کو دوسروں پر جانے سے روکا نہیں، یا کسی کا بیلنس اچانک بگڑ جائے اور وہ دوسرے آدمی کو دھکا لگ جائے۔ یہ ایسی بے اختیار چیزیں ہیں جن کو باشعور انسانوں کو گوارا کرنا بھی کٹھن ہوتا ہے، مگر جب وہ یہ جان کر آیا ہے کہ وہ اللہ کے حضور کھڑا ہے یا بیٹھا ہے اور امام جو کہتے ہیں وہ کر رہا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، ساتھ میں صف میں موجود لوگوں سے تھوڑی لاپرواہی سرزد ہوئی، تب وہ صبر کر لے گا اور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کسی دن وہ خود ایسا کام ہرگز نہیں کرے گا۔ اس طرح تکلیف سہنے والا بھی، تکلیف بے اختیاری پہنچانے والا بھی ناگواری کو پرے ہٹا کر حالات کو آسان بنا سکتا ہے۔ اس طرح ایک چھوٹی سی غلطی جرم نہیں بنے گی، چھوٹی سی پریشانی بڑے حادثے میں تبدیل نہیں ہوگی۔ ایک کے بعد ایک ایسے واقعات سے گزرنے والا انسان اس کے خود تجربے کو خود اس کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ صف میں کھڑے ہونے والا بس اللہ کا بندہ ہے، نہ کوئی حاکم ہے، نہ کوئی محکوم، نہ کوئی افسر، نہ ماتحت، نہ آفیسر، نہ سب آرڈینیٹ، نہ کوئلے کی کان سے آنے والا جھچکے گا، نہ مزدوری کر کے آنے والا صاف ستھرا ہو کر کوئی میل ساتھ لائے گا۔ یہاں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفوں کی درستگی دلوں کی درستگی ہے۔ یہاں اونچے سے اونچا مقام رکھنے والا انا یا ایگو رکھ کر دوسرے کو حقیر سمجھے تو وہ خود اللہ کی نظر میں حقیر ہو جائے گا، ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ انسان کے لیے یہ تباہ کن ہے۔ عالم کی انا، مالدار کا مال اور دوسروں کے لیے حقارت، یہ چیزیں خود ان لوگوں کی تحقیر کا باعث ہو جائیں گی۔ عادتیں، طبیعتیں، ذہنیتیں، ہر چیز اگر محاسبہ کر کے بہتر نہ کر لی جائیں تو صف میں شامل ہونے والا عامل بے عمل کی طرح ہو جائے گا۔ اس لیے جس عبادت کی نیت سے وہ آیا ہے وہ اپنے آپ کو اس کا اہل بنائے، فلاح اور کامیابی تک وہ یقیناً پہنچے گا، کیونکہ یہاں آنے والے الگ الگ رنگ و نسل کے، الگ الگ عمر کے حصوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اور جب یہاں سے نکلتے ہیں تو فیض یاب ہو کر۔ اس عبادت کے وقت صفوں کا بننا بہت ہی نامحسوس طریقے سے، لطیف انداز میں، سٹلی اور مضبوطی کے ساتھ انسان کی اصلاح کر دیتا ہے، کیونکہ صف میں شامل ہونا ایک انفرادی و اجتماعی تربیت ہے۔ It's the epitome of discipline. It's the training of congregation as well of individual.
लेकिन सुस्ती व काहली के मारे लोग घर से देर से निकलते हैं या वक्त की समझ न रखने वाले ट्रैफिक में फंसते हैं। अनजाने कार गाड़ियों को ठीक से पार्क नहीं करते और चप्पल जूते बेतरतीबी से छोड़ अंदर भागकर अगली सफ़ों में जाने की कोशिश में अल्लाह के निज़ाम को ज़ख्म पहुंचाते हैं और इंसानों को तकलीफ़। ज़रूरत इन बातों पर ध्यान दिया जाए और मस्जिद से जब निकलें तो पुरसुकून और खुश निकलें। आसमान पर अगर देखें तो ये भी देखेंगे कि परिंदे भी सफ़ों में बैठे हुए हैं या परवास कर रहे हैं, और ज़मीन पर चींटियां भी अपनी सफ़ों में मगन दिखाई देंगी। ये है कुदरत का इंतज़ाम, ये है कुदरत का निज़ाम। थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।